السلام علیکم۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ روزہ کے کتنے زبردست اثرات ہیں ہمارے جسم پر۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں دماغ سے۔ روزہ ہمارے دماغ میں موجود BDNF کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے، جس سے دماغ میں نیورونز کی مرمت ریپیئرمنٹ ہوتی ہے، نیورونز کو نئی زندگی ملتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان بڑھاپے میں چیزوں کو بھولنا شروع کر دیتا ہے، جسے الزائمر اور ڈیمنشیا کی بیماری کہتے ہیں۔ اس بیماری کا سبب یہی نیورونز کا ختم ہونا ہوتا ہے، نیورونز کا آپس میں کنیکشن ختم ہو جاتا ہے۔ روزے سے نیورونز کی گروتھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ کھانا نہ کھانے سے آپ کے دماغی خلیے مرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہے، یہ مزید بڑھتے اور تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ روزہ سے ہمارا دماغ سٹریس کو مزید اچھے طریقے سے ہینڈل کرتا ہے، سٹریس کنٹرول کرنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ روزے سے مائٹوکانڈریا کی پروڈکشن میں اضافہ ہوتا ہے۔ مائٹوکانڈریا بیسیکلی ہمارے سیلز میں موجود انرجی کا سورس ہیں، جس پر ہمارے سیلز چلتے ہیں۔ مائٹوکانڈریا جسم کے ہر سیلز میں پائے جاتے ہیں۔ دماغی سیلز میں اگر یہ اچھے طریقے سے کام کر رہے ہوں تو آپ کی یادداشت بہتر ہوتی ہے، آپ کا فوکس بڑھتا ہے، سوچنے سمجھنے میں بہتری آتی ہے۔ روزے سے انفلیمیشن کم ہوتی ہے۔ انسانی جسم کو کبھی کبھی انفلیمیشن بہت نقصان دیتا ہے۔ انفلیمیشن ایک لمبا ٹاپک ہے، اس پہ اگلے کسی ویڈیو میں بات کرتے ہیں۔ لیور یعنی جگر پر روزے کے اثرات کی بات کریں تو روزہ جگر کو ڈیٹاکس کرتا ہے، جسم میں موجود زہریلے مادوں کو ختم کرتا ہے۔ اگر آپ کا جگر بالکل خراب ہو چکا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے روزے کی طرف سوچنا چاہیے۔ روزہ جگر میں اینٹی آکسیڈنٹ کے نیٹ ورک کو بڑھاتا ہے۔ فیٹی لیور کے لیے روزہ بہترین ہے، جگر پر موجود چربی کو ختم کرتا ہے۔ جگر کی تمام بیماریاں، سائروسس، فائبروسس، یرقان وغیرہ کے لیے روزہ بہترین ہے۔ گٹ کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ چھوٹی اور بڑی آنت۔ جسم میں 40 ٹریلین بیکٹیریا ہوتے ہیں، جو کہ زیادہ تر آنتوں میں پائے جاتے ہیں، جس میں زیادہ تر فرینڈلی بیکٹیریا ہوتے ہیں اور کچھ بیکٹیریا بیماری کا سبب بنتے ہیں۔ روزہ فرینڈلی بیکٹیریا کو بڑھاتا ہے۔ ابھی ہم امیون سسٹم کی بات کرتے ہیں، یعنی ہمارے جسم کے دفاعی نظام کی۔ تو روزہ کے ہمارے دفاعی نظام پر بہترین ایفیکٹس ہیں۔ روزہ امیون سسٹم کو پیتھوجنز، وائرس اور خطرناک بیکٹیریا کے مقابلے میں مضبوط کرتا ہے۔ وائٹ بلڈ سیلز کی اسٹرینتھ میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر روزہ لمبے وقت کے لیے رکھیں گے تو اس سے اسٹیم سیلز بڑھیں گے، امیون سسٹم مزید اسٹرانگ ہوگا۔ پینکریاس کی بات کرتے ہیں، جب ہم مسلسل کچھ نہ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں تو بار بار انسولین کو متحرک کرتے ہیں۔ بار بار انسولین ڈسٹرب ہونے سے پینکریاز میں موجود سیلز جو کہ انسولین بناتے ہیں ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ روزہ کی صورت میں یہ کام الٹ ہو جاتا ہے اور پینکریاز میں موجود سیلز کو ریسٹ ملتا ہے، وہ خود کو ہیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے انسولین سینسٹیویٹی بڑھتی ہے، انسولین بہتر طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر ہم فیٹ کی بات کریں تو روزے سے سخت چربی بھی گلنا شروع ہو جاتی ہے۔ باڈی چربی کو کھانا شروع کر دیتا ہے، جس سے کیٹونز بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیٹونز سے جسم کو مزید انرجی ملتی ہے۔ ابھی ہم مسلز کی بات کرتے ہیں کہ روزے کا کیا اثر ہے مسلز پر۔ چونکہ ہم نے دیکھا کہ روزے سے انسولین سینسٹیویٹی بڑھتی ہے اور انسولین ایک انابولک ہارمون ہے، مطلب انسولین جتنا اچھا کام کرے گا اتنا اچھا ہمارے مسلز بڑھیں گے۔ روزے سے پروٹین سپیئرنگ ہوتی ہے، مطلب روزے کے دوران مسلز ایک ایسے کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں جہاں مسلز ٹوٹنا سٹاپ ہو جاتا ہے، ایسے میں پروٹین لاس نہیں ہوتا۔ ہارٹ کی بات کریں تو روزے کے دوران ہمارا دل پیراسمپیتھیٹک موڈ میں چلا جاتا ہے، مطلب ہمارا دل ریلیکس اور پرسکون محسوس کرتا ہے۔ دل کی سختی کم اور لچک زیادہ ہو جاتی ہے، جس سے ایونچولی بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، تھینکس فار واچنگ۔